الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقان العظیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامل اور اکمل دین دیا ہے، اور یہ دین اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اور ہماری دنیا اور آخرت کی تمام تر کامیابیاں اور کامرانیاں اسی دین سے منسلک ہیں۔ جب تک بندہ دین متین پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرتا رہے گا، دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اس زمانے کے اندر لوگوں نے مکمل دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے اور دین کو ایک بہت ہی ہلکی چیز سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ ایک بہت بڑا مرض مسلمانوں کے اندر آ گیا کہ دین کو بہت ہی ہلکا سمجھتے ہیں، اور ان کے سامنے دین پر عمل کرنے کے فائدے نہیں ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کامیابیاں اور جو جنت کے وعدے اور جنت کی جو نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے جو باتیں ہمیں انسانوں کو بتائی ہیں، اس کا یقین ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، یعنی اے کلمہ پڑھنے والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی ذات کی بھی فکر کر لیں اور اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کر لیں، یعنی بال بچوں کی بھی فکر کر لیں، اہل خانہ کی بھی فکر کر لیں۔ پورا اس میں ایک نظام دے دیا گیا۔ معاشرے کو سدھارنے کا ایک بہت پیارا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ پہلے انسان اپنی ذات کی فکر کر لے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، مجھے اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑنا ہے، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور دوسرا کام یہ کہ میرے ماتحت جو لوگ ہیں، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، ان کے بچے ہیں، میرا جو کنبہ اور خاندان ہے، مجھے اس کی فکر کرنی ہے کہ یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جائیں۔ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو جہنم سے بچنے کا کام کر رہے ہیں، اور اگر یہ کام نہیں کر رہے خدا نخواستہ تو پھر جہنم کی طرف جانے والے کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا ہم سے یہ ہے کہ ہم جہنم سے بچیں اور جنت میں چلے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جنت میں جانے کے لیے بنایا ہے۔ اللہ کو عذاب دے کر کچھ نہیں ملے گا، اس میں بندوں کا نقصان ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے یہ جنت والے کام کر کے جنت میں جائیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس زمانے میں جہاں پر لوگوں نے اپنے اعمال میں بہت تساہل کیا، تغافل کیا، کہ بہت ڈھیلا پن، سستی، کاہلی آئی کہ نمازیں چھوڑ دیں، مسجدوں میں جانا چھوڑ دیا، صرف جمعہ کے نمازی بن گئے، تو اس سے یہ ہوا کہ باطل نے ہم پر محنت شروع کر دی۔ جب دوسری قوموں نے دیکھا کہ مسلمان اعمال میں کمزور ہے، اور مسلمان دین کے کاموں میں کمزور ہے، مسلمان نمازوں میں کمزور ہے، مسلمانوں کی مسجدیں خالی خالی ہیں، مسجدیں تو یہ بہت اچھی بنا دیتے ہیں، مسجد کے ممبر، مسجد کے محراب، مسجدوں پر بہت خرچے، کروڑوں اربوں روپے، لیکن مسجد میں جانے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہیں۔ پھر باطل نے اپنی محنت شروع کر دی، یہودیوں نے اپنی محنت شروع کر دی، عیسائیوں نے اپنی محنت شروع کر دی، اس نے جو چاہا وہ کروا لیا، اور اللہ کے رسول کے تمام احکامات ہم نے نیچے ڈال دیے، اور یہود کے اور ہنود کے اور عیسائیوں کے، نصرانیوں کے، مجوسیوں کے، کرسچنز کے اور جیوٹس کے ہم نے سارے احکامات اپنی زندگی میں لے لیے، ان کا کلچر ہم نے اپنا لیا۔ جب ان کا کلچر آیا، ان کی تہذیب آئی، ہم پر ان کا کلچر دماغ پر، دل پر سوار ہو گیا، تو اللہ رسول کا ڈر اور اللہ رسول کی محبت دلوں سے نکل گئی۔ یہ ایک بات کلیئر ہو گئی۔ اب اس کا اثر کیا ہوا؟ جب بڑوں نے، جیسے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے، اپنے خاندان و کنبے کو بھی بچانا ہے، تو اس کا نقصان یہ ہوا، انسان پہلے اپنی ذات سے غافل ہوا کہ باپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ میں جنت میں کیسے جاؤں۔ کیوں؟ اس نے جو کلچر اپنایا ہے، اس کلچر نے اس کو سب سے پہلے اپنے اللہ سے غافل کیا۔
اس کو یہ بھلوا دیا گیا کہ مجھے کسی نے پیدا کیا ہے. یہ کانسیپٹ اس کے ذہن سے بالکل کلیئر کر دیا گیا کہ مجھے کسی نے پیدا کیا ہے. اور اس کو یہ بات بتائی گئی کہ نہیں، تم تو جینے کھانے کمانے اور گھر والوں کو پالنے پوسنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تمہارا مقصد ایک 600 اسکوائر فٹ کا گھر بنانا ہے اور اچھے کپڑے پہننا، اچھا کھانا کھانا ہے اور ایک نام کما کر کے دنیا سے چلے جانا ہے کہ بھائی صاحب نے تو ماشاءاللہ دنیا میں جب تک زندگی گزاری ہے تب تک بہت اچھا کام کیا کہ اپنے گھر والوں کو بہت اچھے سے رکھا، ان کی تربیت کا انتظام کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا. لیکن اصل مقصد سے ہٹا دیا، جس مقصد پر اللہ اور اللہ کے رسول نے لگایا تھا، جس مقصد کو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا تھا کہ یہ تمہاری دنیا تمہارا مقصد نہیں ہے. آج جو لوگوں، ہم ہندوستان کے جو حالات، اصل بات یہ کرنی ہے کہ ملک کے جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، ایک گھر سے ہی علاقہ بنتا ہے، 10 گھر ملتے ہیں تو ایک گاؤں بنتا ہے، 100 ملتے ہیں قصبہ بنتا ہے، پھر بنتے بنتے یہ ایک معاشرہ اور سوسائٹی اور سماج بنتا ہے. اور اس سوسائٹی اور سماج کے اندر آج جو برائیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ گھر سے شروع ہوتی ہیں. اور گھر کا بڑا جس ڈگر پہ جاتا ہے، ظاہر ہے کہ چھوٹے بھی اسی ڈگر پہ جاتے ہیں. بچے کتابوں سے کم سیکھتے ہیں اور اعمال سے اور دیکھنے سے زیادہ سیکھتے ہیں. ماں باپ بچوں کو کوئی کتاب پڑھا دیں، بچہ بعد میں اس کو یاد کرتا ہے، لیکن بچے پر باپ کی زبان کا بھی اثر پڑتا ہے، بچے پر باپ کے کردار کا، کیریکٹر کا بھی اثر پڑتا ہے، بچے پر ماں کی عادت کا بھی اثر پڑتا ہے، بچے پر کھانے پینے کا اثر پڑتا ہے، یہاں تک کہ بچے پر سیلیبس کا، ایجوکیشن سسٹم کا اور ٹیچرز کا بھی اثر پڑتا ہے. تو لوگوں نے کیا کیا، عیسائیوں نے اور دنیائے باطل نے یہ کیا کہ نہیں، مسلمانوں کو کیا کریں، اصلی مقصد سے ہٹا دیں. کہ جب مسلمان یہ بھول جائے گا کہ میں تو دنیا میں رہنے کے لیے آیا ہوں، جیسے اوروں کی زندگی ہے ویسے ہماری بھی زندگی ہے. لیکن میرے دوستو یہ بات یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ صرف دنیا کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے کہ ہم سے ہمارا رب کریم راضی ہو جائے، اور ہماری زندگی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق سارے کام ہوں، ان سے ہٹ کر کوئی کام نہ ہو. یہ زندگی کا مقصد تھا اور یہ سیدھا رائٹ وے ہے. بالکل یہ ایسا راستہ ہے کہ جو ڈائریکٹ جنت کی طرف لے کر جاتا ہے، اس میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن محنت یہ کی گئی کہ نہیں، مسلمانوں کو اس بات کو بھلوا دو کہ تمہیں کسی نے پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں رکھا، پھر ماں کے پیٹ سے نکالا، پھر تمہیں دنیا میں رزق کے راستے تمہارے لیے کھولے، خوبصورت بنایا. اللہ کی ربوبیت کا یقین پہلے تمہارے دلوں سے نکل جائے. جب اللہ کو بھلا دیا، پھر جس نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا تھا وہ بھلوا دیا گیا. تیسرا کام کیا کیا گیا، جو کلچر نبی لے کر آئے تھے، جو معاشرہ نبی لے کر آئے تھے، اس کو بھلوا دیا گیا. یہ ایک معاملہ بڑا گڑبڑ ہوا. اچھا اب پھر کیا ہوا، جب یہ بات آ گئی نا تو پھر نوجوانوں پر سب سے زیادہ اثر پڑا کہ سب سے زیادہ جو اثر لیتی ہے، انسپائر جو لوگ ہوتے ہیں وہ نوجوان ہوتے ہیں. اچھا جی، یہ تو عیسائی تو کہہ رہے ہیں کہ جیسی مرضی ویسی زندگی گزارو، یہودی تو کہہ رہے ہیں جیسی مرضی ویسی زندگی گزارو. زندگی کیا ہے، یہ تو بس ایک جوانی ہے اور آئی ہے ملی ہے، یہ تو بار بار تھوڑی آتی ہے. جوانی ایک بار آتی ہے، بار بار نہیں آتی ہے. گانوں میں یہی بات بتائی گئی، فلموں کے ذریعے یہی بات بتائی گئی، سب خرابہ کر دیا گیا. تو نوجوان اس سے انسپائر ہو گئے. یہ اس کا نقصان ہوا. اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ سے ہٹتے چلے گئے ہمارے نوجوان. اس کا اثر نوجوان بچوں نے بھی لیا اور نوجوان بچیوں نے بھی لیا. آج جو ہماری کنٹری کے، ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں وہ یہ چل رہے ہیں کہ نوجوان بچیوں کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کون ہے، نوجوان بچیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی کیا تعلیمات ہیں، نوجوان بچیوں کو یہ معلوم نہیں ہے. روزانہ خبریں آ رہی ہیں نا، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ ہماری فلانی مسلمان بہن فلانے غیر مسلم نان مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی. کیوں؟ یہ اس لیے ہوا اسے اپنے مذہب کی حقیقت کا علم نہیں تھا، یہ اس لیے ہوا کہ اسے اللہ رسول کا علم نہیں تھا، یہ اس لیے ہوا کہ اسے جنت اور جہنم کا پتہ نہیں تھا، اس لیے ہوا کہ اس کے ماں باپ نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی. ایک وجہ یہ. دوسری وجہ یہ ہے لڑکے اور لڑکیوں کا مخلوط نظام تعلیم یہ کریٹ کیا گیا باقاعدہ. لارڈ میکالے نے جب انڈیا کا سفر کیا تھا اس کے درمیان اس نے بہت ساری باتوں پر غور کیا تھا. تو اس نے یہ کہا تھا کہ کسی قوم کو غلام بنانا ہے، کسی قوم کو غلام بنانا ہے اور ان کو ذہنی غلامی میں لینا ہے تو یہ کیا جائے کہ ان کے سلیبس سسٹم کو، ایجوکیشنل سسٹم کو چینج کر دیا جائے. اور بآسانی پھر اس کا فائدہ انہوں نے یہ اٹھایا کہ جب ایجوکیشنل سسٹم چینج ہو جائے گا، سلیبس چینج کر دیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ بس جناب جو ہم پڑھانا چاہیں گے پڑھا لیں گے.
پھر ان کو اللہ کا پتہ نہیں ہوگا، پھر ایتھسٹ بنیں گے لوگ، اور ایتھسٹ بننے کے بعد، مرتد ہونے کے بعد، اللہ کا انکار کرنے کے بعد کہ دنیا ایسے ہی وجود میں آ گئی اور دنیا کا تو کوئی جناب وجود نہیں تھا، بگ بینگ ہوا اور دنیا آ گئی، پھر اس کی تھیوری پڑھیں گے کہ انسان پہلے بندر تھا۔ یہ بات بھی مشہور ہے نا کہ انسان پہلے، ہم نے بھی پڑھا تیسری چوتھی کلاس میں، انسان پہلے بندر تھا، پھر انسانی ارتقا ہوا اور پھر بڑھتا 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 انسان بندر سے انسان بنا، پھر اس کی دم تھی، دم ہٹی، آدمی بڑھتا چلا گیا، ہر صدی میں چینجز آتے ہیں۔ یہ سارے نظریات، باطل نظریات، انسان اس کو پڑھے گا پھر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ کیوں ہوا؟ جب ہم نے اپنی تعلیم کو چھوڑ دیا۔ اگر بچوں کو بچپن میں یہ بتا دیا جائے کہ بیٹا اللہ کون ہے، ہمارے یہاں یہی مسئلہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے یہاں سیلیبس اور ایجوکیشن سسٹم بہت کمزور ہے۔ ہمارے یہاں بعد میں بتایا جاتا ہے اللہ رسول کون ہے، جب بچے بہت بڑے ہو جائیں، ہاتھ سے نکل جائیں۔ مکتب کی جو تعلیم ہے نا، اسی لیے بہت اہم ہے کہ مکتب کے اندر جب یہ بچہ جاتا ہے تو بظاہر تو لگتا ہے کہ الف با تا ثا جیم ہا پڑھ رہا ہے یا تک، اور یہ پھر الف سے اللہ، با سے بسم اللہ، یہ پڑھ رہا ہے، الف سے اللہ کو جانو، با سے بسم اللہ کو پڑھو اور جھوٹ مت بولو، یہ ساری چیزیں پڑھ رہا ہے۔ اس کی کردار سازی ہو رہی ہے، اس کے کیریکٹر میں نکھار پیدا کرنے کے لیے جو سامنے والا استاد ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، نبی کون ہے، نبی دنیا میں کیوں آئے، نبی کے آنے کا کیا مقصد تھا۔ اس لیے مکتب کی تعلیم بہت ضروری ہے، اس کو لوگوں نے بہت ہلکا سمجھ رکھا ہے۔ تو اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجنا چاہیے، وہاں پتہ چلتا ہے قیامت کیا ہے، گناہ کسے کہتے ہیں، گناہ کرنے کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر انسان صحیح معنوں میں انسان بنتا ہے اور بچے کی اصل ذہنی تربیت ہوتی ہے۔ لیکن آج ان چیزوں سے بڑی غفلت برتی جا رہی ہے، جس کا نقصان یہ ہو رہا ہے ہمارے نوجوان بچے، ہماری نوجوان بچیاں یہ دوسروں کے حربوں میں اور دوسروں کے چکروں میں زیادہ آ رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ کالج میں کیا ہو گیا؟ کالج کے اندر ایسا سسٹم دیا گیا نوجوانوں کو کہ جناب بس لڑکے بھی ساتھ پڑھیں، لڑکیاں بھی ساتھ پڑھیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، براڈ مائنڈڈ رہنا چاہیے، اور زمانہ بڑی آگے ترقی کر چکا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک نوجوان لڑکا اور جب ایک نوجوان لڑکی آپس میں ایک جگہ بیٹھتے ہیں تو پھر ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک جگہ بیٹھ رہے ہیں تو وہاں تیسرا شیطان ہوگا، تو ان کے درمیان شیطان نے پھر اپنا کام کرنا ہے۔ پھر وہ کوئی بھی ہو، پھر کیسے بھی ہو، جوانی کا تو تقاضا ہوتا ہے، جس طریقے سے موقع پر بھوک لگتی ہے، لگتی نہیں لگتی، موقع پر پیاس لگتی ہے، انسان گندا ہوتا ہے تو پاک ہونے کا جی چاہتا ہے، یہ ساری باتیں ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ بڑا ہوگا اور بالغ ہوگا تو اس کے اندر سیکشول ڈیزائرز پیدا ہوں گے، جنسی خواہشات پیدا ہوں گی۔ اب اگر اس کو صحیح طریقے سے وہ چیز نہیں ملے گی تو یہ غلط راستے پر جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ہوا کہ ماں باپ کی سب سے پہلے تو یہ مسئلہ ہوا کہ بچپن میں اس کی دینی تربیت نہیں کی گئی، اور اس بچے کو یہ کہہ کر ٹال دیا گیا ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے جناب، جیسے چاہے ویسے زندگی گزار لے، تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو انشاءاللہ خود بخود سمجھ جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے بچپن کی تربیت کے بارے میں فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو، اور جب 10 کا ہو جائے تو ایک آدھ لگا بھی دیا کرو، اور تھوڑا سا اس کو تنبیہ کے طور پر مار بھی سکتے ہو، یہ کہ اگر وہ نہ پڑھے تو اس کو مارو۔ کیوں؟ اب اس کی تربیت شروع ہو رہی ہے۔ لیکن آج ہم نے بچپن میں تربیت کو چھوڑ دیا کہ نہیں، پہلے یہ جائے گا اسکول کے اندر، کانوینٹ۔ جی عرض یہ کر رہا تھا کہ کانوینٹ اسکول کا اور کانوینٹ نظام تعلیم کا یہ اثر پڑا کہ ان کو ایک جگہ بھیج دیا جائے جہاں کوئی دین، دھرم اور مذہب سے تعلق نہ ہو۔ اب یہ ہوا کہ جب ظاہر ہے کہ بچوں کے اندر یہ بات آ جائے کہ مذہب کی انسانی زندگی میں کوئی حیثیت نہیں ہے، سب سے پہلے تو یہ بات ڈالی جائے گی ان چھوٹے چھوٹے ذہنوں کے اندر، معصوم ذہنوں کے اندر یہ بات ڈال دی جائے کہ مذہب کی انسانی زندگی میں کوئی حیثیت اور وقعت اور اہمیت نہیں ہے، جو جیسی آزادانہ زندگی چاہے گزار لے۔ لیکن اللہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے اور انسانیت کو یہ بات سکھائی ہے کہ نہیں، مذہب کی انسانی زندگی میں بڑی اہمیت ہے، اور یہ بتائے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دین ہے، مذہب اسلام ہے، سب سے پسندیدہ دین۔ کیوں؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اس دین کے علاوہ کوئی دین لے کر آئے گا، اس مذہب کے علاوہ کوئی مذہب لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز قبول نہیں فرمائیں گے۔
یہ بات مسلمانوں کو بتانی تھی، لیکن جب باطل نے، یہود نے اپنا نظام تعلیم، اپنا سیلیبس متعارف کروایا تو چھوٹے چھوٹے ننھے ذہنوں کی یہ تربیت کی گئی کہ نہیں، آزادانہ زندگی گزاریں، جانور بھی زندگی گزارتا ہے، وہ بھی آزاد ہوتا ہے، آپ بھی زندگی گزاریں، آپ بھی آزاد گزاریں، آپ کو اپنی زندگی جینے کا برابر کا حق ہے۔ یہ نقصان ہوا کہ ماں باپ نے یہ کیا کہ صحیح اسکول کا، صحیح نظام تعلیم کا، صحیح پڑھانے والوں کا اور اچھے لوگوں کا انتخاب نہیں کیا۔ کیوں؟ ہمارے پاس کوئی ایسا نظام تعلیم نہیں ہے کہ جہاں پر ہم اپنے بچوں کو بھیج سکیں، اور جو مکتب کی شکل میں ہمارے اکابر علماء دیوبند نے، ہمارے اہل اللہ نے، ہمارے بڑوں نے، اسلاف نے جو نظام دیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے 3 سال 4 سال 5 سال کے بچے جائیں گے اور وہاں اللہ کو جانیں گے، رسول اللہ کو جانیں گے، کتاب اللہ کو جانیں گے اور مذہب کو جانیں گے، اور ان کے دل میں ایمانی جذبات پیدا کیے جائیں گے، تو مکتب کی اہمیت لوگوں کے دلوں سے نکل گئی کہ بچے مکتب بھیج رہے ہیں بڑی لاپرواہی کے ساتھ۔ تو اسی لیے ہمارے اکابر نے کہا کہ مکتب کی تعلیم بہت ضروری ہے، بلکہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے نزدیک مکتب کی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ مکتب میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کے ایمان کے تحفظ کا ذریعہ ہے یہ مکتب۔ یہ بچے، ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کون ہے، رسول اللہ کون ہے، کتاب اللہ کون ہے، تمہاری زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اپنی مکتب کے نظام کو اور تعلیم کو بھی مضبوط بنائیں۔ جب بچپن سے تربیت نہیں ہوگی، تو یہ بچے پھر بڑے ہو کر ہاتھ سے نکل جائیں گے، اور ماں باپ پھر روتے پھرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، 2 باتیں یہ ہوئی۔ تیسری بات، مخلوط نظام تعلیم پر، ابھی جیسا کہ میں نے عرض کیا، کو ایجوکیشن سسٹم، مخلوط نظام تعلیم، یہ کس نے متعارف کروایا؟ یہ بھی باطل نے متعارف کروایا، یہ بھی ہمارا اپنا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے حدیث میں جیسا کہ عرض کیا کہ ایک لڑکا، ایک مرد، ایک نوجوان لڑکا، ایک نوجوان لڑکی ایک مجلس میں اکٹھا نہیں بیٹھ سکتے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 2 بیٹھیں گے، تیسرا ان میں شیطان ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ جہاں پر یہ لڑکا اور لڑکی پڑھ رہے ہیں، بہت سارے لڑکے اور بہت ساری لڑکیاں، اور یہ ایسے بچے ہیں جو بالغ ہو چکے ہیں۔ بالغ ہو جانے کے بعد ظاہر ہے کہ ابھی عرض کیا کہ بھوک کے ٹائم پر بھوک لگتی ہے، پیاس کے وقت میں پیاس لگتی ہے۔ تو جب اس کی نکاح کا وقت آ چکا ہے اور اب تک یہ بچہ پڑھ رہا ہے اور بچی پڑھ رہی ہے، ماں باپ کی اس میں بہت بڑی غلطی ہے کہ ماں باپ اس تعلیم کو نکاح کے لیے مانع سمجھتے ہیں۔ کبھی تو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں اور اپنے پیر پر کھڑے نہیں ہوئے اور ان کی شادی کیسے کر دی جائے۔ یہی بیٹا کالج میں جا کر 10 لڑکیوں کے ساتھ گندی حرکتیں کرتا ہے، منہ مارتا ہے، تو پھر ماں باپ کو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ یہ دوسری بچیوں کے پر نظر اٹھا رہا ہے، اپنی آنکھوں کو گندا کر رہا ہے، اپنی نگاہوں کو گندا کر رہا ہے، اپنے دل کو گندا کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے۔ یہ آزاد ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر شادی کے بندھن سے باندھ دیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ ہم نے اس چیز کو عیب سمجھ لیا، کہ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ نوجوانوں کی جماعت تم نکاح کرو، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر نکاح کی طاقت ہے تو تم نکاح کرو۔ نکاح کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہے ہیں یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ کہہ رہے یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے مالدار کر دے گا۔ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے، تیسری چوتھی بات یہ کہ ماں باپ نکاح میں تاخیر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے تاخیر کرتے ہیں نکاح میں، کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اور ہماری بچی ابھی تو یہ اپنے پیر پر کھڑے نہیں ہوئے، ابھی تو ان کی تعلیم باقی ہے۔ پہلی بات، کوئی تعلیم، چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو، نکاح کے لیے مانع نہیں ہے۔ نکاح کیا جا سکتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں تو اپنی حاجت آنے کے بعد، دل میں خواہشات پیدا ہونے کے بعد کہیں نہ کہیں تو اس کا دل اٹریکٹ ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ نے دل تو بنایا ہی محبت کے لیے کہ اس میں اللہ کی محبت آ جائے، رسول اللہ کی آ جائے، کسی غیر کی آ جائے، تو یہ دل کہیں نہ کہیں اٹریکٹ، اس کو نکاح کے رشتے سے جوڑ دیا جائے۔ اب یہ حرام کرتا تھا، اب اس کو حلال کا راستہ مل گیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ غریب بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے مالدار کر دیں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اب اس آنے والی کا رزق جوڑ دیا ہے۔ تو ظاہر ہے دنیا میں ہر ایک کا رزق اللہ نے مقدر کر رکھا ہے، وہ بھی اپنے حصے کا رزق لے کر آئے گی۔ ایک روٹی کھاتے تھے، آدھی یہ کھا لے گا، آدھی یہ کھا لے گی، لیکن یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ مسلمانوں نے 30-40 سال کی عمر میں نکاح کرنا شروع کر دیا، نوجوان بچوں کی آدھی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک تو نکاح کو عام کریں، یہ جو ارتداد کے واقعات ہو رہے ہیں، لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، میں جانتا ہوں ایسے گھروں کو جہاں 30-40 سال کی عمر تک بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ بیٹی بہت ایجوکیٹڈ ہے اور اتنا ایجوکیٹڈ لڑکا ہمیں نہیں مل رہا ہے۔
ہماری بیٹی فلانی اسکول اور کالج کے اندر پرنسپل ہے، وہاں 50,000 60,000 سیلری ہے، اور اس لیول کا، اس اسٹیٹس کا اور کوالٹی کا لڑکا نہیں مل رہا ہے، کیا کریں؟ ہم بہت پریشان ہیں۔ تو یہ زیادہ ضروری تھا، یا یہ کہ یہ لڑکی اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ عزت کی زندگی گزارتی، یہ زیادہ ضروری تھا؟ یہ بہت درد کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں۔ تو ماں باپ اس پر بھی غور کریں، وقت پر اپنے بچوں کی شادیاں کر دیں اور اپنے بچوں کو نکاح کے مبارک رشتے سے، پاکیزہ رشتے سے جوڑ دیں۔ اچھا، پھر پانچویں بات، اب کالج جا رہے ہیں، کو ایجوکیشن سسٹم پر تو ہم اتنی جلدی روک لگا نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس الٹرنیٹ کوئی نہیں ہے۔ مسلمان یہ کریں کہ اپنے کالجز بنائیں جس میں لڑکیوں کا علیحدہ نظام، جہاں پڑھانے والے بھی عورتیں ہوں، پڑھنے والے بھی بچیاں ہوں، تو وہاں پر ایک نظام بنایا جا سکتا ہے، اور لڑکوں کا الگ نظام، یا ایک ایسا سسٹم ہو کہ صبح کے وقت میں لڑکیاں آئیں اور شام کے وقت میں لڑکے آئیں، اور ان کا کوئی کنیکشن اور آپس میں کوئی تعلق نہ بن پڑے، تو یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں بہت بڑی مدت لگ سکتی ہے، ایک بڑا اس کے لیے اثاثہ چاہیے، وقت چاہیے، سرمایہ چاہیے، وہ تو فی الحال نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے روک تھام کی کیا کوشش ہے کہ والدین اپنے بچوں پر تربیت کی پوری نگاہ رکھیں، پوری توجہ رکھیں۔ صبح کو بچی کیسے جا رہی ہے، اب ان کے لباس پہ نظر رکھیں، یہ کس کے پاس کتنے پیسے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ سب سے اہم جو بات عرض کرنی ہے، اس کے ساتھی کیسے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، او کما قال علیہ السلام، دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ جب تم میں سے کوئی کسی کو دوست بنائے نا، تو وہ دیکھ لے کہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ یہ دوستیاں جو آج لگائی جا رہی ہیں، یہ معمولی نہیں ہے، یہ دوستیوں نے سارا خرابہ کر رکھا ہے۔ کہ یہ بعض دفعہ ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں، غور کریے گا کہ لڑکی خود خراب نہیں تھی، لیکن اس کی سہیلی نے اس کو خراب کر دیا ہے۔ ایک بات، اچھا، ماں باپ کا تربیت میں اصل کردار کس کا ہے؟ ماں کا کردار ہے۔ کیوں؟ بچے کی پہلی تربیت گاہ اور درس گاہ ماں کی گود ہوتی ہے، اور یہی ماں اگر اپنے بچے پر تربیت کی نگاہ رکھے اور توجہ رکھے تو بچہ پھر ایک ہیرا بن جاتا ہے، اور معاشرے کا بہترین انسان اور بہترین فرد، اور وہ معاشرے کی بہترین عورت بنتی ہے۔ اور اگر نگاہ نہ رکھی جائے تو پورا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو مائیں اس معاملے میں بہت کمزور ہیں کہ اپنی بچیوں پر خصوصاً نگاہ نہیں رکھ رہی ہیں۔ کیوں؟ ماں کو، ہمارے ایک حضرت مفتی صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے بڑی عجیب بات کہی کہ ماں کو، اور بالکل حقیقت پر مبنی حالات پر نگاہ رکھنے والے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ ماں کو سارا پتہ ہوتا ہے کہ بچی کیا کر رہی ہے، بچی کہاں جا رہی ہے، بچی کے سہیلیوں میں اور فرینڈ سرکلز میں کون کون لڑکیاں ہیں، اور وہ کیسی ہیں، ان کا کلچر کیا، ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ ساری باتیں ان کو پتہ ہوتی ہیں۔ لیکن ماں جانتی ہے کہ بچی ہے، کالج پڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، بچپنا ختم ہو جائے گا، اس تساہل و تغافل کی وجہ سے، ڈھیلے پن کی وجہ سے بچی ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے۔ اس لیے باپ کو چاہیے کہ وہ ماں پر نگاہ رکھے، اور وہ بار بار پوچھتا رہے کہ بیٹی کیا کر رہی ہے، میں تم سے اس بارے میں پوچھوں گا۔ میں تو ظاہر ہے باپ ہوں، بار بار بیٹی کو بارے ہاتھوں نہیں لے سکتا، اس سے تو پوچھ نہیں سکتا، اتنا نہیں معلوم کر سکتا، تو لہٰذا میں تم سے پوچھوں گا کہ بچی کا کیا حال ہے، کالج جا رہی ہے، کیا پڑھائی کر رہی ہے۔ وہاں ٹیچر سے بھی کہہ دیں کہ میری بچی پہ نگاہ رکھنا آپ کا کام ہے۔ ایک کالج والے سے ہم نے کہا کہ آپ یہاں پر دینی مجلس رکھوائیں، علماء کو بلائیں، نوجوانوں کی تربیت کی میٹنگ کروائیں، تو کہنے لگے نہیں ہم تو نہیں کروا سکتے، ہم تو بڑے مجبور ہیں، بورڈ اجازت نہیں دیتا۔ بورڈ ناچنے گانے کی اجازت دیتا ہے، افسوس کا مقام ہے، مسلمانوں کے کالجز ہیں، مسلمانوں کا علاقہ ہے، 90% وہاں پڑھنے والے مسلمان بچے ہیں، لیکن دینی بات کرانے کو وہ کالج کا انتظامیہ اور سسٹم تیار نہیں ہے، اور ناچنے گانے کے لیے اور ناچنے گانے کی اجازت کے لیے وہ لوگ تیار بیٹھے ہیں۔ یہ کیوں؟ ہمارے ذہنوں پر ویسٹرن کلچر کا ایسا بھوت سوار ہے، مغربی تہذیب ایسی سوار ہے۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ تربیت کی نگاہ رکھیں۔ اچھا، موبائل، اب اس میں ایک مسئلہ آتا ہے، تربیت کریں اور توجہ کریں تو کیسے کریں، ان پر دھیان رکھیں تو کیسے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے نا۔ تو سب سے پہلے دوستوں کو دیکھ لیا، فرینڈ سرکل کو دیکھ لیا، بار بار صبح شام ان سے ایک بار پوچھ لیا، محبت کے ساتھ دوست بنا کر۔ آج ماں باپ کے اندر یہ مزاج ختم ہو جا رہا ہے کہ بچوں کو دوست نہیں بناتے، بچوں کو قریب نہیں رکھتے، ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ، تو یہ بچہ باہر جا کر محبتیں تلاش کرتا ہے، اور جب اس کو باہر محبتیں ملتی ہے تو گھر کی محبت بھول جاتا ہے۔ کیوں؟ گھر میں اس کو نفرتیں ملی ہے۔ یہ بھی اس کی بہت بڑی وجہ ہے معاشرے میں نوجوانوں کے، بچوں اور بچیوں کے بگڑنے کی۔ اچھا، پھر اب موبائل دے دیا، موبائل ایک ضرورت بن گئی ہے، اور یہ سمجھ کر ماں باپ نے موبائل دیا ہے کہ میں جناب میرا بچہ اور میری بچی یہ اس موبائل کے ذریعے پڑھے گی۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میرے بچے کو کچھ تیاری کرنی ہے، لہٰذا اس نے اتنا بڑا اینڈرائڈ موبائل مانگا ہوا ہے میرے بچے اور بچی نے، تو میں اس کو موبائل دلاؤں نہیں دلاؤں؟
تو اب اس کے پیچھے موبائل دلانا ہے تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ اپنے بچے کو صاف طور پہ جہنم کا آلہ دے رہے ہیں. اب یہ اس کو جہنم میں لے جا سکتا ہے. اب ایک کلک اس کے دماغ کو خراب کر دے گی. کیوں؟ آج کل ایسے ایپس بن گئے ہیں کہ جہاں پر باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، باقاعدہ لڑکا اور باقاعدہ لڑکی وہاں پر ویڈیو چیٹنگ کے ذریعے آپس میں میٹنگ کر سکتے ہیں اور ڈیٹ پلیس طے کر سکتے ہیں، نمبر مانگ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں خرابہ ایپس روزانہ بن رہے ہیں اور روزانہ ہزاروں لڑکے اور لڑکیاں ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں. یہ بہت بڑی وجہ ہے. تو ماں باپ کو چاہیے کہ موبائل کی نگرانی کریں کہ بچہ موبائل میں کس سے بات کر رہا ہے، ہماری بچی موبائل میں کس سے بات کر رہی ہے. ہمارے ایک دوست نے بڑی عجیب بات بتائی، سنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا، میں نے کہا اس کا کوئی حل بھی ہے کہ ماں باپ موبائل پر نگرانی کریں؟ تو بڑی عجیب بات انہوں نے کہی. انہوں نے کہا کہ مولانا مسئلہ یہ ہے، ایک ایپ ہم نے بنوایا ہے یا ہمارے کسی دوست نے ہمیں بتایا ہے. اس ایپ کے ذریعے اگر آپ اپنے بچے کو موبائل دے رہے ہیں تو وہ ایپ اس کے موبائل کو لیں، تھوڑی دیر کے لیے اس میں کچھ ڈیٹا ٹرانسفر کر لیں یا کچھ سیٹنگ کر دیں، تو وہ جو کچھ کر رہا ہے بچہ اور بچی آپ کے موبائل میں سارا کا سارا وہ نظر آتا رہے گا کہ اس نے، بلکہ انہوں نے مجھے یہ باقاعدہ دکھایا کہ میں نے اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ اور اپنے گھر کی فلانی بچی کے ساتھ اس طرح کر رکھا ہے کہ میں نے اس کا موبائل لیا، سیٹنگ کر لی، اور اس موبائل کے اندر میں نے یہ سیٹنگ کی ہے کہ اس کا کال کتنوں کو جا رہا ہے، کتنی دیر بات ہو رہی ہے، کس نمبر سے بات ہو رہی ہے، یوٹیوب پر کیا کھولا گیا، گوگل پر کیا کھولا گیا، اور کون کون سے ایپس استعمال کیے گئے. میں نے کہا بھائی بڑی اچھی بات ہے، یہ تو ماں باپ آپ سے پیسے دے کر خریدیں گے، اس کو آپ عام کریں، خوب عام کریں. تو یہ جدید حالات کے تناظر میں اور ان حالات کے پیش نظر ان چیزوں کا بھی ان ویب ڈیزائنر سے اور سافٹ ویئر کی فیلڈ میں سے تعلق رکھنے والوں سے اس سلسلے میں بھی بات کر کے معلومات حاصل کی جا سکتی ہے کہ اگر بچوں کو موبائل دیا ہے تو ان پر نظر کیسے رکھیں. تو عرض یہ کر رہا تھا ماں باپ کی نگرانی بھی بہت ضروری ہے، ورنہ یہ ارتداد اور جو بچے اور بچیاں مسلمان لڑکے اور لڑکیاں جو بہک رہے ہیں، ہماری جو مسلمان بچیاں خصوصاً جا رہی ہیں، شروع سے لے کر آخری تک بات کا خلاصہ یہ ہے. اس میں اب علماء کی کیا ذمہ داریاں، ماں باپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی اور سارے لوگ، اب علماء کی اس میں یہ ذمہ داریاں ہیں کہ وہ نوجوانوں کو اکٹھا کریں، 10-20 نوجوانوں کا گروپ بنائیں اور اپنے علاقے کے جو کالجز ہیں، جو کلاسز ہیں، جو انسٹیٹیوٹس ہیں، سائبر کیفے ہیں اور جو میدان ہیں اور گارڈنز ہیں، وہاں پر 2-2 4-4 کی جوڑیاں بنا کر جائیں. اور جو تبلیغی جماعت والے کام کر رہے ہیں تو سارا ٹھیکہ تبلیغی جماعت کے ساتھیوں نے تو نہیں لے رکھا ہے نا. تو علماء کو بھی اس فیلڈ میں آنا پڑے گا کہ علماء اپنے ساتھ نوجوانوں کو اکٹھا کریں، علماء جوڑیں، کالجز کے کیمپس میں جائیں اور وہاں پر نوجوانوں کو پکڑ کر، اور عورتوں کو بھی اس میں ساتھ میں شامل کریں، اپنی گھر کی ماؤں اور بہنوں کو بھی لیں اور وہ جائیں اور ان کو پیار سے بیٹی بہن بلا کر کے پیار سے یہ سمجھائیں کہ دیکھو میری بچی، یہ جو حالات چل رہے ہیں یہ ایسے نہیں ہیں، یا یہ کہ جن کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ اس دلدل میں پھنس چکی ہے یا پھنس چکا ہے، اس کے گھر پر جا کر ملاقات کی ترتیب بنائیں. اور ان حالات میں ضروری ہے کہ نوجوان علماء کرام سے جڑیں، علماء حق سے جڑیں، علماء دیوبند سے جڑیں. اس سے جڑنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دوستو، مولانا یوسف اسد صاحب کے اور بھی بیانات سننے کے لیے یوٹیوب پر مولانا یوسف اسد صاحب کو سبسکرائب کریے، اور اگر آپ ان کی کوئی بھی ویڈیو مس نہیں کرنا چاہتے تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. جزاک اللہ.